اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ کے تمام سننے والوں کو شائستہ الیاس کی طرف سے السلام علیکم۔ ملک اور بیرون ملک میں FM 101 یا یو اسٹریم FM 101 پر سننے والے عزیز دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ بخیر اور خوش رہیں، آمین۔ پروگرام اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ آپ ہر پیر کی شام 6:05 پر FM 101 سے سنتے ہیں۔ اس وقت آپ اسے یو اسٹریم FM 101 پر لائیو بھی سن سکتے ہیں۔ اگلے دنوں میں آپ اسی پروگرام کو ہماری ویب سائٹ www.streetchildren.org.pk، یوٹیوب اور فیس بک میں اسٹریٹ چلڈرن ریسورس سینٹر پر بھی سن سکتے ہیں، اور FB اور ہماری ای میل پر آپ کامنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد فاؤنڈیشن کی طرف سے یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ جناب، ذہنی صحت یا نفسیاتی علم ایک بہت خاص موضوع ہے۔ ایک کیس اسٹڈی کے مطابق ایک خاتون نے اپنے شوہر کی لاؤبالی کا غصہ اپنے بچوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچے اپنی ماں کے اس رویے سے سہم گئے، ان کی پڑھائی بھی متاثر ہوئی، خود اعتمادی میں بھی کمی آئی، اور ایک بچے نے تو راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ گو کہ اس بچے کو ڈھونڈ نکالا گیا، لیکن بہت مشکل سے، اور وہ بچہ خود کو پہلے کی نسبت زیادہ عدم تحفظ سمجھنے لگا۔ کوشش کر کے کیفیت کو بحال کیا گیا، اور اس کے لیے ان خاتون کی بھی کاؤنسلنگ کی گئی۔ اس کیس اسٹڈی سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ گھر کے ماحول کا بچوں کے نفسیات پر بالکل اثر پڑتا ہے۔ ایسی خطرناک یا سنگین صورتحال سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جناب، آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے مہمان موجود ہیں ڈاکٹر سکندر سوہانی صاحب۔ آپ آہنگ آرگنائزیشن میں بحیثیت کاؤنسلر اور ہیلتھ اسپیشلسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کی بھی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم بھی خیریت سے ہیں، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل ہم سامعین سے کہتے چلیں کہ اگر اس موضوع کے حوالے سے آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں یا اپنی رائے دینا چاہیں تو اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن پر جا کر لکھیں 101 کے، اپنا نام لکھیں اور میسج لکھ کر 4471 پر بھیج دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ گھر بنتا ہے گھر والوں سے، اور یہ بات لنک کی جاتی ہے گھر کے ماحول اور گھر والوں کی نفسیات سے۔ تو جو کیس اسٹڈی ابھی ہم نے شیئر کی، اس کی بنیاد پر بچوں کے کردار کے تحفظ کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں بڑوں کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ماحول کیا ہے، اور ماحول کیسے بنتا ہے، اور ماحول کون بناتا ہے۔ جیسے اس کیس اسٹڈی کے مطابق اگر ہم اس ماحول کو دیکھیں تو ماحول یا تو سازگار ہو سکتا ہے یا ناسازگار ہو سکتا ہے۔ یہ جو ماحول ہے یہ ناسازگار ہے۔ کیوں ناسازگار ہے؟ کیونکہ اس ماحول کے اندر ایک پاور دوسرے پاور کو یوز کر رہا ہے۔ جیسے والد نے بچوں کے درمیان جو اپنی بیوی کو ڈانٹا تو وہ پاور اس نے اپنی بیوی پہ یوز کیا، لیکن اپنی بیوی کا پاور اس نے اپنے بچوں کو یوز کیا۔ اب وہ بچے اس ماحول کے اندر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اس میں اعتماد نہیں ہوگا۔ جب وہ اعتماد نہیں ہوگا تو وہ رابطہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ رابطہ نہیں کر سکتے تو وہ اس مہارت سے کھو بیٹھیں گے، اور وہ مختلف قسم کے خطرات کے زد میں آ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بچہ جو ہے وہ چلا گیا اور ڈھونڈ نکالا، لیکن اب ڈھونڈ نکالا وہ واپس آیا، واپس تو آ گیا، لیکن اگر اسی ماحول میں ہوگا تو اس کا جو آرام دہ ہونا اور رابطہ ہونے کی صلاحیت وہ بتدریج کم ہوتی جائے گی، اور اس کے منفی اثرات اس کے اوپر بھی اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ اگر والدین کو نفسیات کے حوالے سے اتنا زیادہ شعور نہ ہو جتنا ہونا چاہیے، اور بچے بھی چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، تو کیا اس وقت بھی والدین اچھے ماحول کو قائم رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو والدین کا مقصد کیا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ والدین کا مقصد یہ ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ یعنی اعتماد کے ساتھ ہو اور وہ ترقی کر سکے۔ تو اگر اس آبجیکٹو کو دیکھیں جو کہ
میں سمجھتا ہوں کہ ہر والدین کے ذہن میں ہوتا ہے، تو وہ نفسیات کو بھی مثبت طریقے سے بنا سکتے ہیں، اور اس مثبت طریقے سے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار ہو، چاہے وہ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ لیکن اگر ان کے ذہن میں یہ مقصد ہوگا تو ڈیفینیٹلی ممکنہ طور پر وہ اس کی طرف جائیں گے۔ لیکن اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان والدین کو ان کے بارے میں آگاہی دی جائے اور اس قسم کے ماحول کے منفی اثرات کے بارے میں بتایا جائے، تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بہتر رویہ اور بہتر رابطہ کر سکیں۔ نارملی وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھر کے ماحول پر منفی اثر پڑتا ہے؟ اصل میں اگر ہم ان عوامل کو دیکھیں تو یہ عوامل بہت ہی بنیادی ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ہماری قدروں سے بہت وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ یہ ایک سازگار ماحول نہیں ہے۔ یہ ڈر اصل میں کہاں سے رہا ہے؟ یہ ڈر آ رہا ہے جو میرے گھر کا ماحول بنا رہے ہیں، اور وہ کون ماحول بنا رہا ہے؟ جو کہ میرے گھر کے اندر نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک میں والدین بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے اس گھر کے ماحول کے اوپر۔ دوسری وجوہات ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر ہماری بنیادی جو حق ہیں، جس میں ہماری تعلیم ہے، ہماری صحت ہے اور ہماری اکنامکس ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے اسٹریسز فیملی کے اندر ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک فرد اگر باہر اسٹریس میں رہتا ہے تو جو ان کی وجہ سے وہ جب گھر میں آتا ہے تو وہ اسٹریس کہیں تو نکلے گا، تو وہ بھی گھر کے ماحول کو ناسازگار بنانے میں کرتا ہے۔ اس لیے اس کی بہت ساری مختلف عوامل ہیں، جو کہ کچھ بیرونی عوامل ہیں اور کچھ اندرونی عوامل ہیں۔ جو اندرونی عوامل ہیں وہ ہماری قدروں سے وابستہ ہیں، اور بیرونی عوامل جہاں پہ کہ ہمارے کچھ مسائل ہیں جس کا ہمارے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور وہ ہمارے ماحول کے اندر لے کے آتے ہیں۔ گھر کے مثبت اور منفی ماحول کے نتیجے میں بچوں کی نفسیاتی صحت، سوچ اور کردار سازی پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ کچھ ایسے ماحول کی بات کی ہے جہاں پہ کہ منفی ہے، اور اس کے اثرات کے اوپر ہم نے تھوڑا دیکھنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ گھر جہاں پہ کہ مثبت، اب مثبت ہم کس کو کہتے ہیں؟ مثبت ہمیشہ یہ ہوگا کہ جہاں پہ کہ ایک ماحول کے اندر، ایک فرد کے اندر کسی بھی قسم کا ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، اور وہ کسی قسم کا جھجک محسوس نہ کرے، اور وہ اپنے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے میں یا اظہار کرنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہو۔ جب اس قسم کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے اوپر 3 مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اثرات جو ہوتا ہے وہ اس کا کمفرٹ یعنی آرام دہ، وہ اپنے آپ سے آرام دہ ہوگا، جس میں اس کا سیلف اسٹیم اور خود ارادیت وہ اس کا بڑھتا ہے۔ جب خود ارادیت بڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک مہارت آتی ہے جس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور اس کمیونیکیشن میں وہ معلومات دیتا ہے، معلومات لیتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ عمل کرنے کی کوشش کے لیے وہ اپنی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ یہ بہت اہم ایک مثبت ماحول کا نتیجہ ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس کے تعلیم کے اوپر مثبت اثرات پڑتے ہیں، اس کے کیریئر پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور اس کی ترقی پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی قسم کے پریشر میں آنے کی کوشش میں نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ اپنے سپورٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اور اسے سپورٹ لینے کی کوشش کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے یقیناً معلومات کی گفتگو جاری ہے، لسنرز اس پر اپنا فیڈ بیک بھیج رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بچوں کا کن چیزوں کی طرف راغب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ کا بہت اہم اور اچھا سوال ہے۔ ہم گھریلو جھگڑا کہتے کس کو ہیں؟ جھگڑے
یہ بہت اہم سوال ہے اور سوال کو پہلے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم گھریلو جھگڑا کہتے کس کو ہیں۔ ایک تو گھریلو جھگڑا ہوتا ہے جس کا نتیجہ پیار ہوتا ہے اور ایک گھریلو جھگڑا ہوتا ہے جس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہم ان جھگڑوں سے دور تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سوچ کی ہم آہنگی 100% کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کسی نہ کسی طریقے اس ہم آہنگی میں کوئی نہ کوئی تضاد یا کوئی نہ کوئی گیپ آتا ہے، لیکن جو گھر کے سربراہان ہیں وہ ان تضاد کو کیسا لیتے ہیں اور ان تضاد کے نتیجے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول اور ہمارے اس ماحول کی وجہ سے اور ہمارے اس تضاد کی وجہ سے اگر ہمارے رابطے میں، ہمارے ریلیشن شپ میں اور ہمارے بچوں کے ریلیشن شپ میں منفی اثرات پڑتا ہے، اس کو ہم جھگڑا کہیں گے، جو جھگڑا ان بچوں کو سہم کی طرف اور مختلف مسائل کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن آئے دن کے جھگڑے جو کہ نارمل ہیں، جو کہ منفی اثرات نہیں لے کے آتے ہیں اور جن کو الجھانے کی بجائے سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جن میں گھر کے سب افراد کو رابطہ اور انوالو کیا جاتا ہے، وہ ہماری نظر میں محفوظ جھگڑا ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ کیا والدین کی یہ لڑائی جھگڑوں میں بچوں کا رویہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بڑوں کا ہوتا ہے؟ اصل میں اگر ہم نفسیات کو دیکھیں تو ایک یہ ہیومن سائیکالوجی ہے، اور وہ ایک سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ ایک تو انٹرنل بھی ہوتی ہے اور ایک لرن تھیوری بھی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ لرن تھیوری اپنے ہی جیسے سیکس اور اپنے ہی جیسے جینڈر کو اڈاپٹ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے گھر میں میرے والد اور میری والدہ کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے جو کہ اس قسم کا ہے کہ اس کے اوپر ایسے اثرات پڑ رہے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے والد کا پاور میری ماں کے اوپر ہے، تو وہ تو ایک امیج اس کا بن گیا اور اس نے ایک پاور امیج اپنے ذہن میں بنا لیا۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ پاور میں کس کے اوپر یوز کرتا ہوں، تو ظاہری بات ہے اپنی بہن پہ یوز کر سکتا ہے، لیکن اس کے ایک منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پاور کے امیج کو منفی بھی دیکھیں، جو کہ وہ دیکھیں کہ میرا والد اچھا آدمی نہیں ہے، تو وہ اسی کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے پیرنٹس کے درمیان اس کی کمیونیکیشن آ جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر ماں کو بیچاری سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور باپ کو پاورفل سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اسی کانفلکٹ میں اس کی شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے۔ اور یہ ہمارے ماں باپ کو بہت ہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون سے ہمارے رویے ہیں جو کہ منفی اثرات ہمارے بچوں کے اندر ڈال سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امیج جو کہ وہ پھر اپنے پاور کو کسی اور کے اوپر یوز کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ گھر کا ماحول جو ہے وہ غیر سازگار ماحول بن جاتا ہے۔